اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج بتاریخ 25 ذی قعدہ 1441 ہجری، 17 جولائی 2020 عیسوی، 2 گتے ساون 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM جنک پور دھام دھنوشا نیپال سے 95.5 میگا ہرٹز پر سماعت فرماتے ہیں۔ آج بھی آپ روزانہ کی طرح سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم اور پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک نظم سماعت فرمائیں، کلام ابو البیان رفعت سلفی کا، آواز جان عالم گورکھپوری کی، بول ہے: حب نبی کے نعرے لگانا سب کو اچھا لگتا ہے، حب نبی کے نعرے لگانا سب کو اچھا لگتا ہے، سنت نبوی کو اپنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ خوف خدا میں، خوف خدا میں، خوف خدا میں، خوف خدا میں، خوف خدا میں اشک بہانا، خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں۔
خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں، خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں، کر کے خطائیں معاف کرانا سب کے بس کی بات نہیں، کر کے خطائیں معاف کرانا سب کے بس کی بات نہیں، کوثر سے دھتکارا جانا بے شک ثمرۂ بدعت ہے، کوثر سے دھتکارا جانا بے شک ثمرۂ بدعت ہے، دست نبی سے کوثر پانا، دست نبی سے کوثر پانا سب کے بس کی بات نہیں، دست نبی سے کوثر پانا سب کے بس کی بات نہیں، حب نبی کے نعرے لگانا سب کو اچھا لگتا ہے، حب نبی کے نعرے لگانا سب کو اچھا لگتا ہے، حب نبی کے نعرے لگانا سب کو اچھا لگتا ہے، سنت نبوی کو اپنانا سب کے بس کی بات نہیں، سنت نبوی کو اپنانا سب کے بس کی بات نہیں، ظہر و عصر و مغرب پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، ظہر و عصر و مغرب پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، فجر عشاء کی لذت پانا سب کے بس کی بات نہیں، فجر عشاء کی لذت پانا سب کے بس کی بات نہیں، خوف خدا میں اشک بہانا سب کے بس کی بات نہیں، کر کے خطائیں معاف کرانا سب کے بس کی بات نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار کے رہنے والے ہیں اور وہیں پہ ڈاکٹری پیشہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس کے احکام۔ بہت جلد ہمارے سروں پر ذی الحجہ کی مبارک گھڑیاں آنے والی ہیں، جن میں جن 10 دنوں میں کام کرنا، نیک عمل کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سارے دنوں میں کام کرنے سے، عمل کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو شیخ صاحب آپ سے خطاب فرمائیں گے، لیکن اس سے پہلے
میری کچھ گزارشات آپ سماعت فرما لیں۔ میرے محترم ساتھیوں، ہمارا یہ پروگرام جس طرح سے ریڈیو پر لگاتار آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روزانہ فیس بک پر بھی نشر کیا جاتا ہے، جو دنیا کے کسی کونا میں بھی رہ کر سنا جا سکتا ہے۔ اور ایف ایم کا جو فیس بک آئی ڈی ہے وہ ہے جنک نندنی ایف ایم، جنک نندنی ایف ایم۔ آپ فیس بک سرچ میں لکھیں گے تو آپ کے پاس ہماری آواز پہنچے گی اور آپ ہمارا پروگرام سنیں گے۔ اسی طریقے سے ہر سنیچر کے دن آپ لائیو پروگرام سنیں گے۔ کل سنیچر ہے، انشاءاللہ تعالی لائیو پروگرام ہوگا جو 2 فیس بک آئی ڈی پر بیک وقت چلتا ہے، ایک جنک نندنی ایف ایم پر اور دوسرا NID۔ آپ سرچ میں لکھیں گے تو آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ NID پر میں لائیو رہتا ہوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو، ہمارے سارے علماء کرام کے خطابات محاضرات کا یوٹیوب چینل بھی ہے، اور اس چینل پر سارے پروگرام کو یوٹیوب بنایا جاتا ہے۔ جو ہمارے قطر میں کچھ احباب ہیں، نیپالی احباب، دوست احباب، وہ لوگ انتھک محنت کر کے یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ کو اگر ریڈیو میں سننے کا وقت نہیں مل پاتا ہے تو آپ ہمارا یوٹیوب چینل صدائے حق انگریزی میں لکھیں گے تو آپ کے پاس ہمارا پروگرام آ جائے گا۔ سارے محاضرات اور سارے خطابات اور تقاریر آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ آپ جن کو چاہیں گے ان کا خطاب سماعت فرما سکتے ہیں۔ تو لیجئے ہم اور آپ مولانا فہد الاسلام سلفی صاحب کا خطاب سنتے ہیں، 10 ذی الحجہ کی فضیلت اور احکام۔ حامدا ومصلیا اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والفجر وليال عشر، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ لائق تعریف وہ رب ذوالجلال ہے جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نیک اور برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبی محمد مجتبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کے درس میں 10 ذی الحجہ کے فضائل و اعمال کی مناسبت سے کچھ دیر باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اس کی منشا کے مطابق گزارے اور اس کی عبادت کے ذریعے اس کے تقرب کے لیے کوشاں رہے۔
تاہم اللہ تعالیٰ نے بعض حسین مواقع ایسے بھی عطا کیے ہیں جن میں انسانوں کو اس کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے اور مختلف اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان مبارک موقع میں سے ایک موقع عشرہ ذو الحجہ کا ہے۔ یہ وہ ایام ہیں جن کے افضل ایام ہونے کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ان میں نیک عمل کی بڑی تاکید فرمائی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں ایک مقام پر ان ایام کی قسم بھی کھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، سورہ فجر آیت نمبر 1 اور 2۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جمہور مفسرین کے نزدیک 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اسی رائے کو صحیح کہا ہے، اور اللہ تعالی کا ان ایام کی قسم کھانا ہی ان کی عظمت اور فضیلت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ عظیم باری تعالی کسی عظمت والی شے کی قسم ہی کھاتا ہے، لہذا اللہ کے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان ایام میں اعمال صالحہ کے لیے خوب محنت کریں اور ان کی آمد کو اپنے لیے باعث شرف اور نیکی سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 69۔ اور جو لوگ ہمارے دین کی خاطر کوشش کرتے ہیں ہم ان کو ضرور بالضرور اپنے راستے دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل۔ نمبر 1، دنیا کے تمام ایام میں یہ ایام افضل ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب، رواه البزار، صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، حدیث نمبر 1150۔ دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام یعنی عشرہ ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ اگر اتنے ہی دن جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے جائیں تو وہ بھی ان کے برابر نہیں، تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ میں گزارے ہوئے دن بھی ان جیسے نہیں سوائے اس شخص کے کہ جو شہید ہو جائے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الى اللہ من هذه الایام، یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه احمد واللفظ له والبخاری بمعنى، حدیث نمبر 969۔ عمل صالح کے لیے یہ ایام یعنی ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن اللہ تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی
اتنا محبوب نہیں، آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا محبوب نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے، یعنی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالے اور خود بھی شہید ہو جائے تو یقیناً اس کا عمل زیادہ محبوب ہوگا، ورنہ اس کو چھوڑ کر باقی تمام اعمال اللہ تعالیٰ کو ان ایام میں زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یوں ہے، ما من عمل ازکى عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعمله فی عشر الاضحى، وہ خیر کا عمل جو قربانی کے عشرہ میں کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا عمل کوئی نہیں۔ پوچھا گیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے، پھر مال بھی قربان کر دے اور اپنی جان بھی۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی بنا پر سعید بن جبیر رحمہ اللہ جب عشر ذو الحجہ شروع ہوتا تو عبادات میں اتنی محنت کرتے کہ ان جیسی عبادت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ صحیح الترغیب والترہیب للالبانی حدیث نمبر 1148۔ لہذا ہمیں بھی سلف صالحین کہ اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ کسی عمل خیر پر اس کے کرنے والے کو جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس عشرہ میں عطا کرتا ہے وہ اس حدیث کے مطابق کسی اور عشرہ میں نہیں عطا کرتا۔ نمبر 2، انہی ایام میں یوم عرفہ بھی ہے۔ جی ہاں، یوم عرفہ جو حج کا اصل دن ہے اور اسی میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی انہی دنوں میں آتا ہے۔ وہ عظیم دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ اہل عرفات کے لیے عام مغفرت کا اعلان کرتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اس بنا پر اگر ایام عشرہ ذو الحجہ میں سے کسی دن کو کوئی فضیلت نہ ہوتی تو صرف یوم عرفہ ہی ان سارے ایام کی فضیلت کے لیے کافی ہوتا۔ نمبر 3، انہی ایام میں یوم نحر بھی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یوم نحر قربانی کا دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم نحر یعنی 10 ذو الحجہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد منا میں ٹھہرنے کا دن یعنی 11 ذی الحجہ۔ ابو داود والنسائی صححہ الالبانی۔ نمبر 4، ان ایام میں متعدد اہم ترین عبادتیں جمع ہوتی ہیں۔ علامہ ابن حجر فتح الباری میں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ والذی یظہر ان السبب فی امتیاز عشر ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادت فیہ وہی الصلاة والصیام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك فی غیرہ۔ عشرہ ذو الحجہ کی امتیازی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری اہم ترین عبادتیں اس عشرہ میں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ ہیں نماز، روزہ، صدقہ اور حج۔ اس کے علاوہ دیگر مناسبتوں میں یہ ساری عبادتیں اس طرح جمع نہیں ہوتی۔ فتح الباری جلد 2 حدیث نمبر 460۔ عشرہ ذی الحجہ کے مستحب اعمال
جب آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ عام ایام کی بنسبت عشر ذوالحجہ میں عمل صالح کی بڑی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو سنہری موقع عطا کیا ہے اس کو غنیمت جانیں اور عشر ذوالحجہ کا خصوصی اہتمام کریں۔ یہ حسین فرصتیں اور سازگار مواقع بار بار نہیں آیا کرتے، اس لیے ان ایام میں عبادت کی خوب کوشش کیجیے، جیسا کہ ہمارے اسلاف ان مواقع کو بالکل نہ گنواتے اور اعمال صالحہ میں اپنی بے انتہا دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلاف کرام 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، رمضان کا آخری عشرہ اور ذوالحجہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ ان ایام میں جو اعمال مستحب ہیں اور جن کا تمام مسلمانوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے وہ یہ ہیں: نمبر 1، مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ عشر ذوالحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے افضل عمل حج و عمرہ کے مناسک ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق حج بیت اللہ اور ادائی عمرہ کی توفیق دیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، متفق علیہ، کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مبرور وہ حج ہے جو طریقہ نبوی کے مطابق کیا جائے اور جو تمام قسم کے گناہوں مثلا ریا، جماع اور فسق و فجور والی باتوں سے بالکل پاک ہو اور سراپا نیک اعمال و کردار سے معمور ہو۔ نمبر 2، روزہ رکھنا۔ روزہ بھی عمل صالح کی جنس ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2840 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1153 کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ یہ روزہ کی عمومی فضیلت ہے۔ اور جہاں تک عشر ذوالحجہ میں روزہ رکھنے کا تعلق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی سے مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2437 اور اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے، اسی طرح یوم عاشوراء کا، اور ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ اس بنا پر عشر ذوالحجہ یعنی اس ماہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور جہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول ہے کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائما فی العشر قط، کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشر ذی الحجہ میں کبھی روزے کی حالت میں نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1176۔ تو اس حدیث کے بارے میں امام نووی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ عشر ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، جبکہ علماء اس کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ ان 9 ایام کا روزہ رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، بلکہ یہ تو نہایت مستحب ہے،
خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ جس کی فضیلت میں کئی حدیث وارد ہیں۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ ان ایام میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو باقی تمام ایام کی بنسبت زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ کہنا کہ ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا، اس کا یہ معنی ہے کہ کسی بیماری کے عارضہ یا سفر وغیرہ کی بنا پر روزہ نہیں رکھا۔ اور ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ایام میں روزہ کی حالت میں نہیں دیکھا، تو ان کے نہ دیکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہی نہیں۔ صحیح مسلم جلد 4 صفحہ نمبر 58۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس قول کے بارے میں کہنا ہے کہ شاید اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی عمل کو پسند تو کرتے تھے لیکن اس کی فرضیت کے خوف کی وجہ سے اسے ترک کر دیتے تھے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فرضیت کے اندیشے کی بنا پر چھوڑ دیا ہو۔ فتح الباری جلد 2 صفحہ 460۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول کی جو بھی تعویل ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی ارشاد ہے کہ ان ایام میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو اس میں روزہ بھی آتا ہے، اور روزہ کے فضائل متعدد احادیث سے ثابت ہیں۔ واضح رہے کہ ایام عشر ذو الحجہ میں سے یوم عرفہ کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہمیت دی ہے، اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ والتي بعدہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 کہ یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ لہذا 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ نمبر 3، نماز پڑھنا۔ نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے، اس لیے اسے پورے سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ خصوصاً ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا اور ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6502۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کر لیتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کر لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے، یعنی اس کے ان تمام اعضاء کو اپنی اطاعت میں لگا دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ میری پناہ طلب کرتا
کرتا ہے تو میں یقیناً اسے پناہ دیتا ہوں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ان مبارک ایام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب دن ایام عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں کوئی دن نہیں ہے، اس لیے ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ جیسے اذکار کثرت سے کیا کرو۔ مسند احمد جلد 9 حدیث نمبر صفحہ نمبر 323 اور جلد 10 صفحہ نمبر 296۔ اور ذکر اللہ کا اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی فی ملئ ذکرته فی ملئ خیر منهم وان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا وان تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا وان اتانی یمشی اتیته ہرولا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7405، صحیح مسلم حدیث نمبر 2675، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی جماعت میں مجھے یاد کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے نزدیک ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں اگر وہ یہ ایک ہاتھ میرے نزدیک ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھ پھیلائے اس کے قریب ہوتا ہوں، اور اگر چلتا ہوا میرے پاس آئے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ یہ حدیث تو عام ذکر کے بارے میں ہے، اور جہاں تک ان کلمات کا تعلق ہے جن کے بار بار پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا تو ان کے بڑے فوائد ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، صحیح مسلم حدیث نمبر 223، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں کلمات زمین و آسمان کے درمیان خلا کو اجر و ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کلمات مبارکہ کے مزید فوائد یہ ہیں کہ یہ تسبیحات اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب کلام ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہیں، آپ پر کوئی حرج نہیں کہ ان میں سے جسے چاہیں ابتدا کریں، اور وہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صحیح مسلم حدیث نمبر 2137۔ نمبر 2، یہ تسبیحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، صحیح مسلم حدیث نمبر 2695۔
کہ اگر میں سبحان اللہ والحمدللہ اور ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں تو یہ مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا۔ نمبر 5، صدقہ کرنا۔ صدقہ کرنا بھی ان اعمال صالحہ میں سے ہے جو ان دنوں میں مسلمانوں کے لیے مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ کا تاکیدی حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 254۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما نقصت صدقۃ من مال، صحیح مسلم، کہ کسی مال کا صدقہ نکالنا اس مال کو گھٹاتا نہیں۔ نمبر 6، قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے جس پر آپ نے ہر سال عمل فرمایا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی کے تحت ایک باب باندھا جس کا عنوان ہے باب سنت الاضحیہ۔ پھر انہوں نے حضرت برا رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء، صحیح بخاری حدیث نمبر 5545، کہ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اسی طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، اور جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا تو بس گوشت ہی اپنے گھر والوں کو پیش کرے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں۔ اس کے علاوہ سنت ترمذی میں مروی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے، تو انہوں نے جواب دیا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ سائل نے پھر یہی سوال کیا کہ کیا قربانی واجب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اتعقلوا ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا تمہیں کچھ عقل ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1506۔ امام ترمذی حدیث روایت کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ والعمل على هذا عند اهل العلم ان الاضحیة ليست واجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يستحب ان يعمل بها۔ اسی حدیث کے بنا پر اہل علم کے نزدیک قربانی واجب نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے جس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے، اس دوران آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ ان دونوں حدیث سے ثابت ہوا کہ قربانی واجب نہیں، تاہم جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہو وہ قربانی ضرور کرے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من وجد سعہ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، رواہ الحاکم، حدیث نمبر 1087۔ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ اے لوگو بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ضروری ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2788، جامع ترمذی حدیث نمبر 1518، ابن ماجہ حدیث نمبر 3125۔ تو عشرہ ذوالحجہ میں ہمیں ان اعمال کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں
قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر قائم و دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، نکیرین کے تینوں سوال کے صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے، جو غیر حاضر ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفاء کامل عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو کورونا وبا پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ اس مہلک مرض سے عالم اسلام کو، تمام دنیا کے لوگوں کو نجات دے دے۔ اے اللہ اس مہلک مرض کے موقع پر ہمیں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو فضیلت والے ایام آنے والے ہیں، ان فضیلت والے ایام کے اندر کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ